اللہ کا سب کے لیے اعلان ہے، لوگوں ظلم مت کرو، نہ اپنے زمانوں کے ذریعے، نہ اپنے عہدوں کے ذریعے، نہ اپنی کرسیوں کے ذریعے، نہ اپنے اقتدار کے ذریعے، نہ اپنی تگڑم بازیوں کے ذریعے، نہ اپنی فراستوں کے ذریعے ظلم مت کرو، نہ مالی ظلم، نہ اخلاقی ظلم، نہ لسانی ظلم، ہر ظلم سے بچو تو تم کو امن نصیب ہوگا۔ اور اگر تم ایک جگہ ظلم کرو گے دوسری جگہ تم پر کوئی اور ظلم کرے گا۔ سماج ظلم سے بھر جاتا ہے، اس وجہ سے ایک انسان ایک جگہ ظلم کرتا ہے، اس پر دوسری جگہ ظلم ہوگا۔ ایک انسان ایک دفتر میں ظلم کرتا ہے، اس پر دوسرے دفتر میں ظلم ہوگا۔ ایک انسان ایک جگہ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا ہے، لوگوں سے رشوت کھینچ رہا ہے، یہ دوسری جگہ اپنا کام کر رہا ہے، وہاں اس کا کام نہیں ہوتا، وہیں سے رشوت کھینچی جاتی ہے۔ ایک نے فراڈ دوائیاں بیچی اور لوگوں سے پیسہ کمایا، ٹھیک، فراڈ دوائیاں بیچی لوگوں سے پیسہ کمایا، فراڈ ویکسینیں بیچی لوگوں سے پیسہ کمایا۔ بیمار کو دوائی نہیں چاہیے تھی لیکن کمیشن لینے کے لیے دوائی اس کو دوائی۔ ڈاکٹر صاحب کو ٹیسٹ نہیں کرانے تھے کیونکہ پیشنٹ کا مرض جو ہے اس کو پتہ چل گیا، مگر صرف کمیشن لینے کے اس نے جو ہے وہ ٹیسٹ کرائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب اللہ تعالیٰ شان اس کو کوئی ایسی بیماری مسلط کر دے گا جس کے نتیجے میں اس کے سزا اس کو لگ جائے گی۔ اللہ ایک ایک انسان کو دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے۔ میرے بھائی، ہر انسان سمجھے اچھی طرح سے کہ میرے ذریعے سے کسی پر زبان کا ظلم، رویے کا ظلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر میرا ان کے ذمہ پیسہ ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے اور وہ دے نہیں رہا ہے، میں اپنی شرافت کی وجہ سے اگر میں مطالبہ نہیں کرتا ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو یہ ظالم ہے۔ جب پیسہ تم ادا کر سکتے ہو تم نے کیوں بد رکھا ہے؟ فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، جو انسان قرض ادا کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے وہ ظالم ہے۔ حالانکہ ہم نے مطالبہ نہیں کیا پیسوں کا۔ وہ انسان جو دفتروں میں فراڈ کرتے ہیں، چاہے عوام کے ساتھ چاہے اداروں کے ساتھ، ٹھیک، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم کا انجام کہیں نہ کہیں نکلے گا۔ میرے بھائی، جب نچلی سطح پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانو پھر ان ظلم کرنے والوں پر بڑے ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب نچلی سطح کا ظلم ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ بڑے ظالموں کو بھی ہٹا دیتا ہے۔